بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ: عید الاضحیٰ مثل عید الفطر است۔ عید الاضحیٰ یہ عید الفطر کے مثل ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ عید الاضحیٰ کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے انہوں نے عید الفطر کے احکام کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، مسنون اعمال کو، اور ہم نے وہاں کو بتایا تھا کہ اکثر احکام کے اندر یعنی اکثر مسنون اعمال کے اندر عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ دونوں مشترک ہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جس کے اندر الگ ہیں، تو وہاں سے انہی احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو کہنا ہے کہ عید الاضحیٰ عید الفطر کے مثل ہے مسنون اعمال کے اندر، خوشبو لگانا، نہانا، مسواک کرنا وغیرہ وغیرہ، مگر آکے مستحب نماز کے بعد نماز اضحیہ خود بخورد، مگر مستحب یہ ہے کہ بعد نماز اضحیہ خود بخورد، عید الاضحیٰ کے نماز کے بعد اپنے قربانی سے کھائے۔ عید الفطر کے اندر تو یہ تھا کہ آدمی عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھا کر جائے، اور عید الاضحیٰ کے اندر یہ ہے کہ خالی پیٹ جائے، نماز پڑھ کر آئے اور پھر اس کے بعد اپنی قربانی کرے اور اس قربانی سے کچھ کھائے، یہ مسنون ہے، مستحب ہے۔ وقبل نماز ہم خوردن مکروہ نیست، کہہ رہے لیکن نماز سے پہلے بھی کھانا بھی مکروہ نہیں ہے، یعنی مستحب ہے۔ اگر کوئی نماز سے پہلے بھوک لگی ہے زور سے کسی کو تو کھا لے، کھا کر نماز پڑھنے جائے۔ وقبل نماز ہم خوردن مکروہ نیست، اور نماز سے پہلے بھی کھانا مکروہ نہیں ہے۔ اضحیہ پیش از نماز عید جائز نیست، کہہ رہے کہ قربانی کرنا عید کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ و تکبیر در راہ مصلی در عید الاضحیٰ بجہر می گفتہ باشد، اور عیدگاہ کی راہ میں تکبیر عید الاضحیٰ میں بجہر می گفتہ باشد زور سے کہی جائے گی۔ عید الفطر میں جب آدمی عیدگاہ میں جائے راستے میں تکبیر کہتے ہوئے جائے گا، مگر آہستہ آہستہ تکبیر کہے گا، اور عید الاضحیٰ کے اندر زور زور سے تکبیر کہے گا۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ اب آگے مسئلہ بیان کر رہے ہیں تکبیرات تشریق کے بارے میں۔ تکبیر تشریق کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد، اس کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق یہ واجب ہے، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ مسئلہ تکبیرات تشریق بعد ہر نماز فرض بجماعت گزادہ شود بر مقیم بمصر واجب است۔ کہہ رہے تکبیرات تشریق بعد ہر نماز فرض، ہر فرض نماز کے بعد بجماعت گزادہ جس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا گیا ہو، بر مقیم پر بمصر شہر میں واجب است، واجب ہے۔ تو بہت سارے شرائط ہیں وجوب کی۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مقیم پر واجب ہے، اگر کوئی مسافر ہے تو اس پر تکبیر تشریق واجب نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شہر کے اندر، اگر شہر کے باہر ہے آدمی تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو بھی واجب نہیں ہے۔ تو تکبیرات تشریق یہ ہر فرض نماز کے بعد جو جماعت سے پڑھی گئی ہو، مقیم پر شہر کے اندر واجب ہے۔ کب سے کب تک؟ الصبح روز عرفہ، عرفہ کے فجر سے، عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، تو عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے، الصبح روز عرفہ، عرفہ کے دن کے صبح سے، تعصر روز عید، عید کے دن کے عصر تک، نزد امام اعظم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی صبح فجر سے شروع ہوگی، اور دوسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ کے عصر پر ختم ہو جائے گی۔ تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر فجر، ظہر، عصر، 5 دن 8 نمازیں ہیں۔ 8 نمازوں کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبیرات تشریق واجب ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک، لیکن اس طرف فتویٰ نہیں ہے۔ تا عصر تاریخ 13 نزد صاحبین، کہنے صاحبین کے نزدیک 13 ذی الحجہ کی عصر تک، تو اس صورت میں کتنی نمازیں ہو جائیں گی؟ 9 کی 5، 10 کی 5، اور 11 کی 5، 12 کی 5، اور پھر 13 کی 3، تو یہ 5 دن تقریباً ہو جا رہے ہیں۔ 5 دن میں سے 4 دن میں 5 وقت کی نمازیں اور 1 دن 3 وقت کی نمازیں، تو 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک
تکبیرات تشریق یہ واجب ہے صاحبین کے نزدیک، اور اسی فتویٰ ہے، اور فتویٰ براءس، اور فتویٰ اسی پر ہے۔ وہ اگر زن یا مسافر اقتدا بمقیم کند، کہنا کہ عورت پر واجب نہیں ہے تکبیرات تشریق، مسافر پر واجب نہیں ہے، مگر عورت یا مسافر اگر کسی مقیم کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مقیم آدمی امام صاحب ہے اور اس کے پیچھے مسافر نماز پڑھ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر ان پر بھی واجب ہو جائے گا۔ وَأَغَا زَنْ یا مسافر اقتدا بمقیم کند، اور اگر کوئی عورت یا کوئی مسافر کسی مقیم کی اقتدا کر رہا ہو پر آہاں ہم تکبیر واجب شود، تو ان پر بھی تکبیر واجب ہوگا۔ کہنے کیا تکبیر تشریق میں کیا کہنا ہے؟ بگوید یک بار بآواز بلند، کہنے تکبیر تشریق کیا ہے؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر للہ الحمد۔ کہنے کہ اگر امام صاحب اصل تو یہ ہے کہ امام صاحب جب سلام پھیریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے تو زور سے کہیں، اگر امام صاحب بھول جائیں تو کیا مقتدی لوگ بھی ترک کر دیں گے؟ کہ نہیں، مقتدی لوگ کہیں گے۔ اگر امام ترک کند تاہم مقتدی ترک نہ کند، کہنا اگر امام ترک کر دے تو مقتدی لوگ ترک نہ کریں، یعنی مقتدی لوگ زور سے جیسی نماز ختم ہو پڑھیں تاکہ امام صاحب کو بھی یاد ہو جائے۔